اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو کا آپ ٹائٹل اور تھمبنیل وغیرہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ دراصل یہ ویڈیو عاطف توقیر صاحب ایک ہیں، انہوں نے اپلوڈ کی، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور پوئٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو کے اوپر یا ایف ایم کے اوپر گانے وغیرہ پلے کرنے کے حوالے سے بھی ایک زمانے میں رہ چکے ہیں۔ بہرحال اتنی معروف شخصیت نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایسا اعتراض ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر چھوڑا ہے یا ویڈیو اس کے اوپر بنائی، اور اس کے ثبوت کے اندر ایک مسلمان لڑکے کو ہی یہ سامنے لے کے آئے۔ اسی کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے حوالے سے اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کے ٹائٹل پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوالات فلٹر ہوتے ہیں، نوجوان نے بھانڈا پھوڑ دیا، غیر مسلموں سے سخت رویہ کسی کو نہ بھایا۔ اب یہ اس کے اندر سمجھ لیجئے 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال جو ہیں وہ فلٹر ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے مقدمہ رکھا کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو کے اندر کہا کہ وہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ قرآن کی آیات یا ریفرنسز جو ہیں وہ فی البدی دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ ان کو پہلے سوال کا پتہ ہوتا ہے، ان کو جواب کا انہوں نے ریہرسل کی ہوتی ہے یا پھر دیکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس حساب سے انہوں نے وہ آیات بھی سامنے اپنے سمجھ لیجئے میمورائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اتنا بڑا الزام لگایا، اور اس کے لیے دلیل انہوں نے کیا دی کہ جناب جس وقت ہم ایف ایم میں ہوتے تھے نا، تو ہمیں اس میں جانے سے پہلے یہ نہیں پتا ہوتا تھا، یعنی ایف ایم کے اوپر جانے سے پہلے نہیں یہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے جو گانے فوری لائیو میں لوگ آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم فوری چلا دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اب جب ہم ایف ایم میں نے جاب کی یا انہوں نے کام کیا، یہ توقیر صاحب نے، تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو سارا پلانٹیڈ ہوتا ہے، اور جب ایک گانا لگا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک سمجھ لیں کال لیتے ہیں، اور اس دوران ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ والی کال کے اوپر ہمیں یہ گانا چاہیے، پھر ہم وہ کال بھی چلا دیتے ہیں بعد میں، اور پھر وہ گانا بھی فوری چلا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے بھونڈی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ ایک لائیو پروگرام جو ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں بھی جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ سامنے ہزاروں کے سمجھ لیجیے 50,000 کے قریب مجمع ہے، اور اس کے سامنے ایک بندہ مائک کے اوپر آ کے سوال کرتا ہے، اس کو آپ ریزیمبل کر رہے ہیں ایک ایسی جگہ سے جہاں پہ ایک بند کمرہ ہے، جہاں نہ ویڈیو ہے نہ کوئی پبلک ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے اس مثال کو ملا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک تو انہوں نے یہ دلیل دی، وہ بھی ان کی جھوٹی ثابت ہوگی، جو ہم آپ کے سامنے ابھی آگے بھی مزید ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح پبلک کے اندر کویسچن کیا جاتا ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا پلانٹیڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی کرسچنوں کے باقاعدہ مشنریز آ کے ان سے مختلف سوال کرتے، ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ سب پلانٹیڈ تھا آپ کے خیال میں؟ اگر تھا تو آپ جائیے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اس وقت بھی کرسچنز کی جو ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں یا ان کے مشنریز ہیں یا ان کے پادریز ہیں، ابھی تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنجز کر رہے ہیں ان سوالات کے حوالے سے جس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے۔ ٹھیک ہے، تو کیا وہ سارا پلانٹیڈ تھا؟ اگر وہ فلٹرڈ تھا تو ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا کیوں کرواتے؟ ٹھیک ہے، اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ ایک نوجوان کی بھی انہوں نے ویڈیو لگائی، وہ بھی آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے شہر سے دور سے آیا، اور اس نے کہا میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور مجھے یہ ہو گیا، اور میرے سے جو سوال ہے نا، پروگرام شروع ہونے کے قریب جب سوال لکھوایا گیا باقاعدہ مجھ سے کہ آپ کا سوال کیا ہوگا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے سوال بھی لکھوایا گیا اور پوچھا گیا میرا سوال کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جب میری باری آئی تو سوال نہیں پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب یہ اس چیز کو لے کے انہوں نے مقدمہ یہاں پہ تیار کیا کہ یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے سوال فلٹر ہوتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے سوالات کو لیا جاتا ہے، پہلے سے لکھے جاتے ہیں۔ بھائی آپ اگر یہ بات بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹیم خود سے ایسے سوالات وہاں پہ سمجھ لیجیے اپنے تئیں یہ وہاں پہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں سے سوالات پوچھتے ہیں یا لکھواتے ہیں کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا فرقہ وارانہ سوال تو نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے پاس اپورچونٹی ہوتی ہے
कि जिस वक्त आप माइक के ऊपर जाएं, ठीक है, जब आप माइक के ऊपर जाएं आप सवाल बदल दें, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि 50,000 के मजमे में मिसाल है ये, अगर प्रोग्राम शुरू होने से 30 मिनट पहले अगर सवालात लिखे जा रहे हैं, और कई दफ़ा इससे भी कम, कई दफ़ा लिखे भी नहीं जाते, ठीक है, लिखे जा रहे हैं उनकी टीम की तरफ से जस्ट फॉर इस चीज़ के लिए कि हम एक सही बंदे को आगे सवाल के लिए सामने लाएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। अब वो सवालात अगर 30 मिनट पहले लिखे जा रहे हैं, 1000 बंदा वहाँ पे सवालात अपने जमा करा देता है, और उन 1000 में से अगर 10 बंदों को या 100 बंदों को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो कैन यू इमेजिन कि उन 100 बंदों के सवालात या 10 बंदों के सवालात एक किसी बंदे को दें और उसको कहें कि ये 5 मिनट में आपने देखने हैं और फिर इसके ऊपर आयतें रेफरेंसेस आपने याद कर लेने हैं। ऐसा इम्पॉसिबल है, ना तो इतना टाइम है वहाँ पे कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चीज़ प्रोवाइड कर सके। उसने पूछा है, तो कीर साहब ने फिर पूछा उस लड़के से कैसे हो सकता है, उसने कहा जी हो सकता है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हों, उसके अंदर ये फौरी भेज देते हो। तो भाई इट्स इम्पॉसिबल, इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप आधे घंटे पहले या 20 मिनट पहले आपके पास हज़ारों सवालात आ जाएं और उसके अंदर से आप छांटी करके सिर्फ चंद ले लें। असल क्राइटेरिया वहाँ पे ये होता है कि जो भी गैर मुस्लिम होता है उसको वो कहते हैं कि उस क्यू के अंदर जो सवालात के लिए सेलेक्ट की जाती है उसके अंदर आ गए हैं, ताकि गैर मुस्लिम जो हैं उनके जो इश्कालात हैं वो इस्लाम के ऊपर उनको क्लियर किया जा सके, ठीक है। और आप खुद सोचिए कि ये एतराज़ इस पाकिस्तान टूर के दौरान अगर आना होता तो क्रिश्चियंस की तरफ से आता, जो कि इस वक्त उनके पीछे पड़े हुए हैं डिबेट करने के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी, कि यहाँ तक कि वो ये यहाँ तक इल्ज़ामात लगाते फिर रहे हैं कि जनाब इन्होंने हमारे खुदा की या हमारे जो मसीह हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी भी तौहीन की है, उनके बारे में भी इन्होंने गलत इस्तेमाल लफ्ज़ की है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई क्या उनको ये बातें याद नहीं आई थी? तो फिर इसका मतलब है वो क्रिश्चियंस सारे प्लांटेड हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फिल्टर्ड थे कि वो खुद चाहते कि ये काम आ जाए। और इससे भी ऊपर की बात आपको हम जो है वो एक चीज़ और समझाते चलें जिसको आप एज़ समझ लीजिए इल्ज़ामी जवाब समझ लें, वो ये कि लेट से अगर आधे घंटे पहले हज़ारों सवालात फ़िल्टर हो गए, ठीक है, प्रोग्राम शुरू होते हुए, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंच भी गए, ठीक है, और तीसरी तरफ जो बंदा वहाँ पे आया और उसने सवाल अपनी मर्ज़ी का रख दिया, ठीक है, क्योंकि उसने तो स्पीकर के माइक के अंदर अपनी मर्ज़ी का सवाल बोलना है, चाहे वो सवाल बदल दे चाहे जो मर्ज़ी कर दे। तो कैन यू इमेजिन कि इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा माइक के ऊपर आके सवाल बदल दे, हर बंदा ऐसे करे और फिर आप नहीं फिर हज़ारों लोग सामने आए कि भाई हमारा सवाल हमने भी लिखा था, ये हम बताते हैं सवाल, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक उसी हवाले से जवाब देते हैं। क्या आप हज़ारों लोगों के ऊपर ये ड्रामा अप्लाई कर सकते हैं कि आप हर प्रोग्राम के अंदर हज़ारों प्लांटेड बंदे ला के खड़े करें और कहें कि जनाब ये जो अपनी मर्ज़ी का सवाल होगा यहाँ पे, या फिर अपनी मर्ज़ी का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले से तैयार किया होगा, जैसे कि ये तौकीर साहब ने एक इतना भोंडा इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। और इन्होंने ये जो हम लफ्ज़ भोंडा कह रहे हैं ना, ये भी इनकी ही इस वीडियो के ऊपर जब हमने देखा ना कि नौजवान ने भांडा फोड़ दिया, तो उस भांडे का ये भोंडा जवाब लफ्ज़ जो है वहीं से समझ लें हमने समझ लिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। ये जो लिबरल्स और सेकुलर्स के जो होते हैं ना वकील, वो इसी तरीके से करते हैं। और ये आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये आज समझ लें 5 घंटे पहले जब हमने इनकी प्रोफाइल देखी ना, अपनी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, तो आतिफ तौकीर साहब की हैसियत क्या है, हकीकत क्या है दीनी तबके के हवाले से, बेजारी के हवाले से, कि एक सैंपल आपको दिखा देते हैं जो रीसेंट अपलोड है इनकी 5 घंटे पहले की, कि इन्होंने वीडियो अपलोड की हिंदुस्तानियों को दिवाली की मुबारकबाद, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शनाख्त, गैर मुस्लिमों के त्यौहार मनाना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर इन्होंने मौलवियों को और इस्लाम परस्तों को या इस्लाम के हवाले से प्रैक्टिस करने वाले मुसलमानों को तान का निशाना बनाया कि जनाब दिवाली, क्रिसमस और इन सब चीज़ों की मुबारकबाद देना जो है वो ठीक है, और जनाब ये जो मुसलमानों का या मौलवियों का रवैया है कि इन त्योहारों के ऊपर, कुफ़ार के त्योहारों के ऊपर ये आ जाते हैं कि जनाब ये तो गलत हो गया। तो आप सोचिए एक ऐसा बंदा जो कि दिवाली की मुबारकबादें देने के लिए आपको दलीलें पेश कर रहा है, तो वो क्या होगा, लिबरल होगा, सेकुलर होगा या दीन से बेजार होगा?
تو آپ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یا توقیر صاحب خود ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ ایتھیسٹ تو نہیں ہے جو کہ اس لیول کے اوپر آج فائز ہو چکے ہیں کہ جناب آپ کو سمجھ لیں دیوالی ہو، کرسمس ہو، اس کی آپ نے مبارکبادیں لوگوں کو دینی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اسلام پسندوں کو یا جو اسلام کی پریکٹس کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلائل ہیں کہ ہمیں کفار کے ایسے تہوار نہیں منانے جو کہ سمجھ لیجئے ان کے مذہب سے متعلق ہیں. کیا نبی الاسلام سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی، لیکن بہرحال ان کو نبی الاسلام سے کیا لینا دینا؟ تو اس کے اوپر دلیل دے دیں، ہم مان جائیں گے ان کی بات کہ نبی الاسلام نے ایسا کر کے دکھایا. تو بہرحال ایک ایسا بندہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر اعتراض کرے تو وہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اور وہ اسلام سے کتنا بیزار ہے یا ان پریکٹسنگ مسلمانوں سے کتنا بیزار ہے کہ جو دیوالی تک کی مبارکباد کو غلط سمجھتے ہیں. اور آخر میں ہم ایک اور چیز آپ کو بتا کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. انہوں نے ایک اور اعتراض بھی کیا اپنی ویڈیو کے اندر، یا اس کے جو مین ٹائٹل کے اوپر بھی وہ لکھ کے انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ جناب غیر مسلموں سے سخت رویہ کسی کو نہ بھایا. کہ جناب اس لڑکے نے بھی جس کو انہوں نے آن لائن ویڈیو کال پہ لیا، اس نے بھی یہ بات کہی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں انہوں نے جو غیر مسلموں کے ساتھ باتیں کی اس کے اندر انہوں نے سخت رویہ رکھا. تو بھائی ڈیبیٹر جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ سختی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی، جب ہم ان کی ذات یا ان کی سیرت کی طرف بھی دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر بھی یہ معاملات نظر آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کے ساتھ نرمی بھی رکھتے تھے، اور جہاں پہ اسلام مخالف چیزیں آتی تھیں تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر لوگوں کے ساتھ سخت رویہ بھی رکھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جب نجران کا وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر مباہلہ تک کے لیول کے اوپر جانا پڑا، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پہلے آسن طریقے سے ڈیبیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ وحی آ گئی کہ آپ نے اس طریقے سے ان سے مباہلہ کرنا ہے. اور مباہلے کے اندر کیا ہے؟ آپ نے اگلے بندوں پہ لعنتیں ڈالنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مرنے کی طرف دعوت دینی ہوتی ہے. اس سے بڑی سمجھ لیجئے اس طرح کے جاہلوں کے نزدیک کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے جو اسلام کے اندر سمجھ لیجئے ٹاپ کے اوپر ہے مباحثے کے اوپر. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا رویہ سخت ہو جاتا ہے کئی دفعہ، لیکن اس سختی کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ جناب جو کویسچنئر ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کر دیتا ہے جہالت بھری کہ جس کا تعلق نہیں ہوتا دین کے حوالے سے یا پھر ایون کرسچینٹی کے حوالے سے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب ایک لڑکی جو کہ جس نے اپنے آپ کو غیر مسلم شو نہیں کیا، مسلمان ہی شو کیا، اور اس نے جناب اسلام کے اوپر الزام لگایا کہ اسلام ہمارے علاقے میں پریکٹس ہوتا ہے، اور وہاں پہ جناب اسلام پریکٹس ہونے کا نام انہوں نے شب جمعہ اور تبلیغی جماعت رکھا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ وہاں بچوں کے ساتھ جو ہے معاملات غلط ہوتے ہیں. تو یہ اسلامی معاشرہ کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی انہوں نے اسلام کے ساتھ نتھی کیا. تو اب آپ خود بتائیں کہ ایسی لڑکی کو جو کہ غیر مسلم بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ انہوں نے سختی والا رویہ رکھا، اور وہ رکھنا بنتا تھا کیونکہ وہ ایک ان لاجیکل بات کر رہی ہے. ایک چیز اسلام پریکٹس نہیں ہو رہی ایک جگہ پہ، اور پھر آپ اس کو اٹیچ کریں اور کہیں یہ اسلامی معاشرہ اور اس کے اندر یہ برائی آ گئی ہے. پہلے آپ وہاں اسلام نافذ کرو، پھر بات کرنا کہ وہاں پہ یہ برائی آئی ہے. بہرحال اس کے اوپر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سختی والا معاملہ کیا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معاملہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ سختی والا ہے، بلکہ انہوں نے جب ہزاروں کے مجموع میں سے 100 لوگوں کو کویسچن کے اوپر لے کے سمجھ لیجئے لائیو آنسرنگ کرنی ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہی طریقہ ٹھیک ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا. اور وہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کئی بار بھی، اور اس دفعہ پاکستان ٹور کے اندر بھی، کہ ان کے رویے کے اندر سختی والا معاملہ کس وجہ سے اور کس موقع کے اوپر اور کیسے ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لبرلز کو، سیکولرز کو دین کی نعمت سے نوازے، جن کا کام تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ٹور کے اوپر جو ہے ان کی دعوت کو نشانہ بنایا جائے. لیکن یہ نشانہ بناتے بناتے خود نشانہ سیکولرز بن گئے، اور ان کی اوقات یا ان کی حیثیت یا علم، ان کا رویہ، ہر چیز سامنے آ گئی کہ اصل میں یہ لوگ اسلام دشمن ہیں. ان لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلہ نہیں، ان کو اصل میں اسلام کی دعوت سے مسئلہ ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ان توقیر بھائی جیسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ یہ بغیر کسی دلیل کے جو بات کرتے ہیں اس کے اندر پھر یہ خود پھنستے ہیں. لیکن بہرحال ان کے جاہل مقلدین جو ہوتے ہیں یا فالوورز جو ہوتے ہیں وہ واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے دین کا مزید اللہ تعالیٰ کام لے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور ان کی اس دعوت کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور مزید غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.